کہ بھائی یہ بندہ نمازیں پڑھتا ہے، اس کے افعال درست نہیں ہیں، ہے تو نمازی، اس کے کام دیکھو. ہم یہ کہتے ہیں یہ نہیں، یہ دیکھو حاجی ہے، کام دیکھو. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا حج، ہماری نماز اچھی نہیں ہے. اگر ہماری نماز اچھی ہوگی تو ہماری نماز برائیوں سے روکے گی. لیکن جب ہماری نماز ہی غلط ہے، ہمارا پڑھنا ہی غلط ہے، نماز کا طریقہ ہی سارا غلط ہے، تو اس نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ بندہ 50 سال بھی نماز پڑھے گا لیکن جو گناہ کرتا ہے، جو بری آتے ہیں، وہ نہیں چھوڑے گا. اس لیے کہ نماز اس کی جامع معنی نہیں ہے. اگر نماز اچھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان برحق ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. لیکن بندہ نمازی ہے اور برے کاموں سے نہیں رکتا. کیوں نہیں رکتا؟ کہ اس کی نماز، اپنی نماز کو غور کرے کہ میری نماز میں کیا کمی ہے. تو قرآن مجید صحیح پڑھنا اور سمجھ کے پڑھنا، کوشش کی جائے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا جائے. سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کا زیادہ اجر ہے. جتنا زیادہ سمجھ کر پڑھیں گے، کم از کم انسان گمراہ ہونے سے بچتا ہے. جو بندہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتا ہے تو وہ بندہ پھر گمراہ بندے کی باتوں میں نہیں آتا. آج ہم بیٹھے ہیں نا، گریبان میں جان کر دیکھیں، آیا ہم نے کسی حدیث کی کتاب کا مطالعہ کیا؟ یا کبھی قرآن مجید فرقان حمید کا 1 سپارہ، 2 سپارے، 5 سپارے، چند صورتیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی؟ اردو ہمیں نہیں آتی؟ بولو نا، اردو آتی ہے یا نہیں آتی؟ آتی ہے، سب کو آتی ہے. اور پہلے دور میں چلو تفسیر خریدنے کے لیے پیسے لگانے پڑتے تھے. آج کل تو ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے. موبائل میں پوری دنیا کے قرآن مجید کے تراجم موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں. لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یار جو میں 1 گھنٹہ فیس بک استعمال کرتا ہوں، دوستوں سے گپ شپ کرتا ہوں، چلو اسی موبائل پہ میں 10 منٹ کے لیے قرآن مجید کی کوئی صورت ہی دیکھ لوں. یا کوئی حدیث کی کتاب انسان اپنے سامنے رکھ لیتا ہے کہ چلو روزانہ 1 2 حدیثیں ہی پڑھ لوں. اردو تو ہمیں آتی ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن مجید سمجھ نہیں آتا. میں نے کہا جب پڑھو گے تو سمجھ آئے گا. ہم 1 دن پڑھتے ہیں، 2 دن پڑھتے ہیں، کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا. بھائی سمجھ کیوں نہیں آتا؟ کہ تمہاری مناسبت نہیں ہے. اب دیکھو، میں کرکٹ نہیں دیکھتا، یا میں باقی چیزیں کھیل کود میں ہمیں نہیں پتا، فلموں کا نہیں پتا. اب مولوی بیچارے کو بٹھاؤ گے کرکٹ دیکھ، تو مجھے تو پاکستانی کھلاڑیوں کے نام ہی نہیں آتے. مجھے تو نہیں پتا کہ بولر کون ہے، کھیلنے والا کون ہے، کپتان کون ہے. اب 2 4 بار 10 بار جب میچ دیکھوں گا مجھے نام بھی آ جائیں گے، پہچان بھی ہوگی، ٹیموں کا بھی پتہ چلے گا. ہمارے نوجوانوں سے پوچھو تو وہ پوری دنیا کی ٹیموں کا بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے؟ کیوں بتاتے ہیں؟ کہ ان کا ایک مشغلہ ہے، اس کام میں وہ مصروف ہیں. آپ کسی بچے سے پوچھ لو، وہ فلموں کے نام گنے گا، ہیروئن بتائے گا، گنڈے بتائے گا، سٹوریاں بتانی شروع کر دے گا، ڈراموں کے نام شروع کر دے گا، قسطیں گنیں گے آپس میں. کیوں؟ کہ ان کا مشغلہ وہ ہے. اور وہی جا کے بیچارہ مولوی سے پوچھو، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. مجھے رات کو فون آیا کہ دانش مر گیا، میسج آیا. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یار کون مر گیا؟ اللہ خیر کرے، محلے کا کوئی فوت ہو گیا ہے. میں بڑا پریشان کہ شاید جنازے کی بھی تیاری کرنی ہوتی ہے، یا کوئی عزیز ہے جنازے میں جانا ہے. میں نے فون کر کے پوچھا یار وہ دانش کون تھا؟ اور پھر اگلے نے بتایا یار وہ ڈرامے میں مرا ہے. اور بھائی مجھے کیا پتا ڈراموں کا، نہ میں نے شروع دیکھا نہ آخر دیکھا. پورا پاکستان رونے لگ گیا. کیوں؟ ان کا مشغلہ وہ تھا. یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے. سچی موت پر روزانہ مرتے ہیں، کسی کو دکھ نہیں ہوتا. تو جس طرح ہمیں نہیں پتا، تو اسی طرح جب تمہیں دین نہیں پڑھو گے تو نہیں پتا ہوگا. لیکن جب چند دن آپ قرآن مجید کو پڑھو گے، سمجھ آئے نہ آئے، ترجمہ جب پڑھو گے، پڑھنا شروع کرو گے، 1 سپارہ جب پڑھو گے، تو قرآن مجید کو سمجھنا تمہارے لیے اللہ آسان کر دے گا. پھر قرآن کے ساتھ ایک تمہارا مشغلہ ہو جائے گا، ایک محبت ہو جائے گی، پھر چھوڑنے کو دل نہیں کرے گا. حدیث کی کتاب مظاہر حق ہے، آپ گوگل پر لکھو مظاہر حق، یا مشکات کی شرح لکھو. وہ سب سے آسان ہے، وہ عوام کے لیے لکھی گئی ہے. مختلف احادیث کی کتابوں سے احادیثوں کو جمع کر کے رکھا گیا ہے. تو روزانہ 1 2 3 حدیثیں، 3 لینوں کی جو حدیث ہوتی ہے تو اس کا انسان ترجمہ پڑھ لیا، دوسری کا پڑھ لیا، تیسری کا پڑھ لیا. احادیث پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو جب قرآن اور حدیث ہم خود پڑھیں گے تو بہت سے مسائل خود ہمارے سامنے آئیں گے. کوئی غلط فرقہ، کوئی گمراہ بندہ جب ہمیں غلط بات کرے گا تو ہم کہیں گے یار یہ قرآن حدیث میں نے نہیں پڑھا. قرآن اور حدیث جو ہمیں سکھاتا ہے یہ چیز وہ نہیں ہے.
تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں انسان اپنا کم از کم روزانہ 15 منٹ کیا دین کے لیے تو کم از کم 1 گھنٹہ ہونا چاہیے، لیکن چلو زیادہ نہیں تو انسان 15 منٹ آدھا گھنٹہ دے دے کہ جو روزانہ 1 2 3 آیتوں کا ترجمہ تفسیر پڑھ لے۔ تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر معارف القرآن ہے، جو عوام کے لیے لکھی گئی ہیں، جن میں عوام کے لیے ترجمہ پڑھنا سمجھنا بالکل آسان ہے، کسی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، خود پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ پھر بھی اگر کوئی بات نہیں سمجھ آتی، 2-4 دفعہ پڑھنے کے بعد بھی نہیں سمجھ آتی، تو عالم ہر مسجد میں موجود ہے، بندہ پوچھ لیتا ہے مولانا صاحب یہ میں نے آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ پڑھا ہے، لیکن یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو عالم آپ کو بتا دے گا کہ یہ مسئلہ ہے، ایسا ہے۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہماری دنیا بھی بنے گی، اللہ ہماری آخرت بھی بنائے گا۔ یہ دنیا عارضی ہے جس کے لیے ہم دن رات کوشش کرتے ہیں، ہمارا اصل ٹھکانہ آخرت ہے۔ ایک آیت سیکھنے پر اللہ تبارک و تعالی ایک عمدہ سرخ اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 2 آیتیں سیکھیں گے، 2 عمدہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب۔ قرآن مجید پر کتنا زیادہ اللہ نے اجر رکھا ہے۔ تو روزانہ انسان کوشش کر کے قرآن اور حدیث کو خود بھی سیکھے، بیوی بچوں کی بھی عادت ڈالے، ان کو بھی دینی کتابوں کی طرف لگائے، دنیاوی لٹریچر کے بجائے، دنیاوی کاموں کے بجائے ان کو دین کی طرف لگائے۔ جب وہ دین کا مطالعہ کریں گے، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے، ان سے لگاؤ ہوگا، دل میں شوق پیدا ہوگا۔ جب علم ہوگا تو اللہ عمل کی بھی توفیق دے گا۔ ہمارے ہاں علم نہ ہونے کی وجہ سے اکثر ہمارا عمل ہی غلط ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اکثر اپنے گھروں میں جا کے دیکھ لینا کہ عورتیں جب نماز پڑھتی ہیں تو ان کا لباس ہی مکمل نہیں ہوتا، اتنا تنگ لباس ہوتا ہے، اس میں نماز نہیں ہوتی۔ کھلا لباس تو ہمارے گھروں میں ہے ہی نہیں، اور اگر چادر بڑی لیں گی تو بازو پھر بھی ننگے ہوتے ہیں۔ عورت کا یہ بازو تھوڑا سا بھی ننگا ہو جائے، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کان آدھا ننگا ہو جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بال باریک دوپٹے سے نظر آئے نماز نہیں ہوتی۔ ٹخنا اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر ننگا ہو نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے مردوں کے ٹخنے ڈھانپے ہوتے ہیں، عورتوں کے ننگے ہوتے ہیں۔ یہ اکثر خواتین کو آپ دیکھیں گے قرب و جوار میں جب نماز پڑھتی ہیں تو ان کا جسم مکمل ڈھانپا ہی نہیں ہوتا، صرف چہرہ اور ہاتھ اور ٹخنوں سے نیچے پاؤں یہ ننگے ہوں، اس کے علاوہ عورت کا جسم نظر نہ آئے۔ کھلا لباس ہو، موٹا لباس ہو، پھر جا کے اس کی نماز ہوتی ہے۔ مرد کے لیے گھٹنوں سے لے کر ناف تک کا سطر ہے، یہ ڈھانپنا لازم ہے۔ یہ ڈھانپا ہو، باقی جسم کسی وجہ سے ننگا بھی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ مرد کا سطر الگ ہے، عورت کا سطر الگ ہے، لیکن خواتین اس چیز میں احتیاط نہیں کرتی، اور مرد حضرات بتاتے بھی نہیں ہیں کہ بھائی اس طرح نماز پڑھنے سے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ علم ہوگا تو انسان پھر جب علم ہوگا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، اس کو اس طریقے سے کروں گا تو ادا ہوگا، تو پھر عمل بھی انسان درست کرے گا۔ پچھلے جمعے ایک بندے نے، پچھلے جمعے یا اس سے پچھلے جمعے، اس کا پورے ہاتھ پاؤں میں رنگ لگا ہوا تھا،